ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ لوگوں کو اپنے سے ڈفرینٹ لوگوں کو جو ڈفرینٹ آئیڈیاز رکھتے ہیں یا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یا ان کی جو ہے نا آئیڈیالوجی بھی چینج ہوتی ہے، تو وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی یہ دنیا، اور وہ یہ دنیا چاہتی ہے کہ وہ لوگ بھی عام لوگوں کی عام لوگوں کی طرح سوچیں اور ان کے صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو اگر اسی طرح کوئی ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی جو حصے لطافت ہے اور حصے مزاح ہے یا مزاج کی شوخی ہے، اس کو بھی یہ دنیا جو ہے نا تکلیفیں اور مصائب دے کے نا، اتنا غم دے کے اس کی وہ حصے لطافت کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اور ایون وہ جو ہے نا مزاج کی شوخی بھی ختم ہو جاتی ہے اور حصے مزاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جو ٹرولی گریٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں ان کو کھونے نہیں دیتے، اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ استاد غالب میں بھی ہے۔ اور حالانکہ انہوں نے جتنی تکلیفیں ان کو ملی اور اپنی لائف میں انہوں نے جھیلی، تو وہ شاید ایک عام آدمی کو اگر اتنی تکلیفیں ملتی تو وہ بہت ہی چڑچڑاپن اس کے مزاج میں آ جاتا، لیکن غالب نے اپنے مزاج کی شوخی کھونے نہیں دی، اور وہ ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط میں بھی اور ان کی غزلوں میں بھی عیاں ہیں۔ تو آج ہم جس غزل کو غالب میاں کی جس غزل کو ہم پڑھیں گے تو وہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل ہی جو غالب میاں کی مزاج کی شوخی ہے اس سے بھری پڑی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ غالب صاحب کیا فرماتے ہیں نا۔ تو مطلب ہے غالب صاحب کہتے ہیں کہ وہ آ کے خواب میں وہ آ کے خواب میں تسکین-اضطراب تو دے، کہ وہ ہمارے خواب میں آئیں اور ہمارا جو اضطراب ہے، جو ہماری بے قراری ہے، بے چینی ہے، اس کو تھوڑا چین مل جائے، ہمارا اضطراب کم ہو۔ ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میری دل کی تپش ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور دل میرا اتنا جلتا ہے کہ اس کی تپش کی وجہ سے مجھے جو ہے نا نیند ہی نہیں آتی، میں سو ہی نہیں سکتا۔ تو جب میں سو ہی نہیں سکتا تو مجھے خواب کیسے آئیں گے، اور جب خواب نہیں آئیں گے تو وہ خواب میں آ کے میرے اضطراب کو جو ہے نا کم کیسے کرے گا، اور میری جو بے قراری ہے اس کو چین کیسے ملے گا۔ تو کیا کہ وہ آ کے خواب میں تسکین-اضطراب تو دے، ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے، لیکن بھائی ہم تو سو ہی نہیں سکتے، تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کرے ہے قتل لگاوٹ میں تیرا رو دینا، واہ، کرے ہے قتل لگاوٹ میں تیرا رو دینا، تیری طرح کوئی تیغے نگہ کو آپ تو دے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرا جو ہے نا ہماری محبت میں رو دینا ہمیں مار ڈالنے کی برابر ہے، ہم تو مر جائیں گے اس طرح، اور اگر تمہاری یہ جو آنکھ کی تلوار ہے اس کو اگر کوئی پانی دے دے آنسو والا تو پھر تو ہم گئے کام سے نا۔ تو کیا کہتا ہے کہ کرے ہے قتل لگاوٹ میں تیرا رو دینا، تیری طرح کوئی تیغے نگہ کو آپ تو دے، اور دکھا کے جنبش لب ہی تمام کر ہم کو، دکھا کے جنبش لب ہی کہ منہ ہلانے سے ہی ہمیں ختم کر دے تو، دکھا کے جنبش لب ہی تمام کر ہم کو، نہ دے جو بوسہ تو منہ سے کہیں جواب تو دے، کہ بھائی منہ ہلا کے جواب دے دے، بوسہ نہ دے، ہم تمہارے منہ ہلانے سے ہی نا مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اور کہتا ہے کہ پلا دے اوک سے ساکی جو ہم سے نفرت ہے، پلا دے اوک سے، اوک مینس کہ ہاتھوں میں ہمارے ڈال کے نا، چلو میں ہاتھوں میں ڈال کے ہمیں پلا دے، پلا دے اوک سے ساکی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے، یار تم ہمیں پیالہ نہ دو، ہمارے تو ساتھ تمہاری لگتی نہیں ہے، ہم تمہیں پسند نہیں ہے، چلو ہمیں پیالہ نہ دو لیکن ہمیں شراب تو دو، اور وہ اوک سے پلا دو چلو، کیونکہ پیاسے کو نہ پلانا تو جو ہے نا بہت بڑا ظلم ہے، تو یہ ظلم تم یہ مت کرو، چلو ہمارے ساتھ لگتی نہیں ہے تو پیالہ نہ دو ہمیں۔ تو پلا دے اوک سے ساکی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے۔ اور جو مقطع ہے اس پہ وہ غالب میاں کی جو شوخی ہے نا وہ ختم ہے بالکل، آپ سنیں اس کو کہ اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہ میں بہت خوش ہو گیا نا، ہاتھ پاؤں میرے پھول گئے خوشی سے، بہت زیادہ خوشی مجھے ملی۔ اسد
خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے. تو لو یو غالب دی گریٹ.